بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پبلک سکول پیر والا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس چینل میں آپ لوگوں کے لیے انگلش میڈیم ایجوکیشن سسٹم نرسری سے لیکچر لے کر آیا کرتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ کو پہلے کی طرح یہ سبق بھی بہت اچھا لگے گا۔ اگر آپ کو میرا سبق اچھا لگتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے استادوں کے ساتھ اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ میرے لیکچرز کو شیئر کریں۔ اگر آپ کے بچے نرسری میں پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی کلاس میں پڑھتے ہیں یا پانچویں کلاس میں بھی پڑھتے ہیں، بے شک اگر وہ اردو میڈیم ایجوکیشن سسٹم میں پڑھتے ہیں تو ان کو انگلش میڈیم ایجوکیشن سسٹم کے لیکچرز فری دکھانے کے لیے میرے چینل پہ آپ آ سکتے ہیں۔ میرے چینل کا EMES پروجیکٹ آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ پروجیکٹ کو جوائن کرنے کے لیے آپ کو اس چینل کے ڈسکرپشن کے نیچے پلے لسٹ مل جائے گی۔ اس پلے لسٹ کے نیچے آپ جو ہے سارے لیکچر پچھلے تمام لیکچرز موجود ہیں، وہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ یوٹیوب کے سرچ بٹن میں ہاؤ ٹو جوائن EMES پروجیکٹ یہ بھی آپ سرچ کر کے اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی۔ اس کے بعد جناب بنا وقت ضائع کیے آج کے سبق کی جانب چلتے ہیں۔ دوستو کل ہم نے پڑھا تھا، آج انگلش کی بک ختم کر رہے ہیں اور ساتھ ہی دوسری بک بھی اٹھائیں گے، ہم نئی بک بھی شروع کریں گے۔ دوستو کل ہم نے دو الفاظ پڑھے تھے۔ پہلا لفظ تھا ہمارے پاس زیبرا اور دوسرا تھا زپ، یہ ہم نے کل پڑھا تھا۔ اگر وہ لیکچر آپ کا مس ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو پچھلے تمام لیکچرز کی پلے لسٹ مل جائے گی، وہ جا کر آپ وزٹ کر سکتے ہیں، پچھلے لیکچر بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو جناب آج کے سبق کی جانب چلتے ہیں۔ جو یہ لیجئے جناب آج کے سبق کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے پاس اس بک کے آخری دو الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس زیبرا کراسنگ، اسی طرح دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس زو۔ تو زیبرا کراسنگ پہلے سمجھتے ہیں۔ زیبرا کراسنگ میں آپ نے پڑھنا اس طرح ہے ZEBRA زیبرا CROSSING، آپ نے بھی اسی طرح پڑھنا ہے CROSSING، آپ نے بھی اس طرح یاد کرنا، ٹھیک ہے۔ زیڈ زیبرا میں زیڈ جو ہے زے کی آواز دے گا، ای چھوٹی اے کی آواز دے گا، بی بے کی آواز دے گا اور آر رے کی آواز دے گا، اسی طرح اے الف کی آواز دے گا۔ آگے چلتے ہیں، سی کاف کی آواز دے گا۔ پہلے اس کا جوڑ دیکھ لیتے ہیں۔ زبر یہ زیر یہ زے بے مقوف زیب رے الف را زیبرا، ٹھیک ہے۔ زیر یہ زے بے مقوف زیب رے الف را زیبرا۔ اس طرح سی کاف کی آواز دے گا، آر رے کی اور او الف کی، اس طرح ڈبل اس دونوں مل کر سین کی آواز دیں گے اور آئی یہاں پر زیر کی آواز دے گا۔ یہ نیچے اس کے سین کے نیچے زیر آئے گی، یہ میں شو نہیں کر سکا لیکن یہ نیچے زیر آئے گی۔ چلیں اس کو تھوڑا ایڈٹ کر دیتے ہیں آپ کے لیے۔ لیجئے جناب یہ ہمارے پاس ایڈٹ ہو کر آ گیا، سین کے نیچے زیر لگ گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ زیبرا سی کاف کی آواز دے گا اور رے کے، یہ سارا آپ نے کر لیا۔ اس طرح بن جائے گا سی کاف زبر کا رے الف را کرا سین زیر نو سین کاف موقوف سنگ کرا سنگ، کاف زبر کا رے الف را کرا سین زیر نو سین کاف موقوف سنگ کراسنگ۔ تو لفظ ٹوٹل بن جائے گا ہمارے پاس زیبرا کراسنگ، زیبرا کراسنگ۔ یہ زیبرا کراسنگ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو نیچے کراسنگ بنی ہوئی ہے زیبرے کی شکل کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں زیبرا کی طرح ہے کہ اس میں لائننگ ہے، یہ ساری زیبرا کراسنگ ہے۔ تو یہ روڈ کے اوپر بنی ہوتی ہے، پیدل لوگوں کو گزرنے کے لیے جو ہے اشارے آن ہوتے ہیں، لال بتی جلتی ہے تو بسیں وغیرہ ساری سواریاں رک جاتی ہیں، تو وہاں پہ سائیڈ پہ جو اشارے پر
پیدل افراد جو ہوتے ہیں، پیدل بچے بوڑھے سارے جو ہے وہ گاڑیاں روکنے کے بعد وہ کراس کرتے ہیں. جب وہ کراس ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر گرین سگنل آن ہوتا ہے اور یہ ساری گاڑیاں چلنے لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جو یہ ہے زیبرا کراسنگ، شہروں میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، زیبرا کراسنگ سے آپ اگر واقف نہیں ہیں تو اپنے استاد سے اچھی طرح پوچھ سکتے ہیں. دوسرا نمبر ہے ہمارے پاس بچوں کے لیے بہترین جگہ ہوتی ہے ZOO زو. زو کا مطلب ہوتا ہے چڑیا گھر. زیڈ یہاں پر زے کی آواز دے گی اور پہلا او پیش کی آواز دے گا. ٹھیک ہے، اور دوسرا او جو ہے ہمارے پاس واو کی آواز دے گا. یہ دیکھیں، پہلا او پیش کی آواز دے گا، دوسرا او واو کی آواز دے گا، تو بن جائے گا زے پیش و زو. زو کا مطلب ہے چڑیا گھر. ٹھیک ہے، زو کا مطلب ہے چڑیا گھر. یہ لیکچر آپ نوٹ کر لیں. انگلش کا سبق، آج انگلش کی نئی بک کا آپ کو انٹرویو دوں گا. کل سے انشاءاللہ شروع کریں گے ہم. وہ انگلش کی پہلی بک کا اختتام ہو گیا ہے، آج دوسری بک شروع کرتے ہیں. اردو کی تیسری بک چل رہی ہے. اس طرح یہ آپ نے نوٹ کر لیا. آگے انگلش کی دوسری بک کی جانب چلتے ہیں. انگلش پہلے یہ ہو گئی، اب یہ اٹھانی ہے ہم نے. تو یہ بیسیکلی بک ہے ہمارے پاس، اس کو دیکھیں گے ہم. کل سے اس کے لیکچر لیں گے. ٹھیک ہے، یہ بھی اسی کی طرح آسان ہے لیکن تھوڑا سا ایڈوانس ہے. اس میں تھوڑی جو ہے ایڈوانسمنٹ چلے گی. یہ بک انشاءاللہ کل پڑھیں گے ہم. آج کا انگلش کا سبق یہاں پہ اختتام ہو گیا. اردو کے سبق کی جانب چلتے ہیں. کل ہم نے توئے اور زوئے سیکھا تھا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم عین اور غین کی طرف. ٹھیک ہے، توئے اور زوئے سیکھا تھا، آج عین اور غین سیکھتے ہیں. ہمارا پہلا لفظ ہے عین. تو عین سے بننے والے الفاظ نہیں تھے، دیکھ لیتے ہیں. پہلا لفظ ہے ہمارے پاس عین عورت، عین عینک. اسی طرح اور ہمارے پاس لفظ ہے عین عورت، عین عینک، عینک، عین امارت، عین عقاب اور عین عکاس. ٹھیک ہے، عین عطر. عکاس کہتے ہیں جو آپ کی تصویر کشی کرتا ہے. ٹھیک ہے، پینٹر جسے کہتے ہیں. پینٹر تو اور ہوتا ہے جو پینٹ کرتا ہے، عکاس اور ہوتا ہے جو آپ کی تصویر کشی کرتا ہے، آپ کو سامنے بٹھا کر کاغذ کے اوپر آپ کی تصویر بناتا ہے. ٹھیک ہے، اسے عکاس کہتے ہیں. یہ اردو کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، تو عطر میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں. عکاس کا مطلب ہوتا ہے، آپ کے سامنے زوم آؤٹ کر دیتا ہوں، دیکھ لیں آپ. یہ دیکھیں جی، فوٹو بنانے والا، فوٹو میکر. تو یہ نوٹ کر لیں نرسری والے. آگے اس کی لائن کی طرف چلتے ہیں. یہ ہمارے پاس یہ آئین ہے. یہ بنانے کا طریقہ ابھی استاد سے سیکھ لیں. ریپ سے اوپر یہ والی لائن میں نوٹ کر لیں. تصویر بنانے والے کو عکاس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ دیا ہے، تصویر بنانے والے کو عکاس کہتے ہیں، عکس بنانے والے کو. ٹھیک ہے، عکس کہتے ہیں تصویر کو. یہ بھی آپ نوٹ کر لیں. یہ آج کا سبق اختتام کو پہنچا. امید ہے آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو یہ سبق اچھا لگتا ہے تو اپنے دوستوں، رشتہ داروں، اپنے استادوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے قریبی تمام سکولوں کو انگلش میڈیم ایجوکیشن سسٹم کی طرف رجوع کروائیں، ان کو کنورٹ کریں. بغیر انگلش میڈیم کی تعلیم حاصل کیے ہم جو ہے گزارا نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلے ہو جاتا تھا کہ بندہ 10-12 پڑھ کے جاب مل سکتی تھی، آج کل گزارا نہیں ہے. بغیر انگلش میڈیم کی تعلیم اور بغیر کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کیے ہم جو ہے جاب حاصل نہیں کر سکتے. لہذا کل کا رونا آج رو لے. اردو میڈیم ایجوکیشن سسٹم خود کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. انگلش میڈیم ایجوکیشن سسٹم کی طرف آئیں. اگر آپ کو سکول نہیں ہے تو میرے سسٹم سے ملحق ہو سکتے ہیں آپ. اسی طرح بہت جلدی تو نہیں، بہرحال 1-2 سال میں
آپ جو ہے فرض کریں جس کلاس میں آپ پڑھ رہے ہیں یہ کلاس کے لیکچر لیں سارے ریگولرلی، آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا۔ جی ابھی تو 51-52 لیکچر چل رہے ہیں، جب آپ 200-300 لیکچرز پہ پہنچ جائیں گے تو آپ جس کلاس میں بھی ہیں اگلی کلاس آپ کو انگلش میڈیم کی دے دیں تو آپ پڑھ جائیں گے انشاءاللہ۔ جب یہاں سے 1 کلیئر کریں گے، یعنی ابھی تو KG 1 گروپ چل رہا ہے، پھر KG 2 گروپ چلے گا، پھر KG 3 گروپ آئے گا، اس کے بعد ہماری 1 کلاس آئے گی۔ جب آپ 1 کلاس پڑھ لیں گے تو بھائی بہت ایڈوانس ہو جائیں گے، جس کلاس میں بھی ہیں آپ اگلی کلاس انگلش میڈیم کی کلاس جو ہے آپ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں۔ سو بیسٹ آف لک، اپنے دوست اپنے آن لائن استاد محمد عابد کو دیجیے اجازت، پھر ملیں گے کل ایک نئے سبق کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو میرے لیکچر بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ میں روزانہ آپ کے لیے کام کر رہا ہوں، میرے لیکچرز کو اپریشیٹ کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں، نیچے اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں۔ میرے چینل پر روز نئے لیکچرز لینے کے لیے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ سو بیسٹ آف لک، اپنے آن لائن استاد محمد عابد کو دیجیے اجازت، پھر ملیں گے کل ایک نئے سبق کے ساتھ۔ ٹل دین بیسٹ آف لک، خدا حافظ۔